ایک کوشچن کیا کہ اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. دیکھیں اتنا گہرا اندھیرا کہ جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے اور اس میں دل میں وحشت پیدا ہو، ایسے اندھیرے میں تو نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، کیونکہ توجہ اللہ کی طرف سے ہٹ جائے گی. اور خاص طور پہ جو ہارر موویز دیکھنے کے عادی ہوں یا بہت ہی باتیں لحاظ سے کمزور ہوں کہ اندھیرے میں انہیں ایسا لگے بھی یہاں سے ہاتھ آئے گا اور یہاں سے ہاتھ آئے گا، وہ کندھے پہ ہاتھ رکھ دے گا، تو کیا نماز میں خشوع خضوع رہے گا؟ اس لیے ایسے سخت اندھیرے میں تو منع ہی ہے. ہاں اتنا ہلکا سا اندھیرا کرنا کہ تھوڑی تھوڑی لائٹ پورا کمرہ نظر آ رہا ہے لیکن لائٹ بہت ہی ڈم کر کے نماز پڑھنا، وہ بھی اس قصد و ارادے کے ساتھ کہ وسوسے کم آئیں، یہ بہت اچھا ہے. یہ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ بھی دیا ہے کہ تھوڑی سی لائٹ کو ڈم کر کے اندھیرا سا کر کے پھر کمرے میں نماز پڑھیں تو وسوسے کم آتے ہیں، اور ایسا حقیقت ہے بھی. تو اتنا اندھیرا کر کے تو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن گہرے اندھیرے میں بہت زیادہ نہ پڑھیں. یہ بہن نے پوچھا تھا کہ پلیٹ کا کنارہ اگر 2-3 جگہ سے ٹوٹا ہوا ہو تو کیا اس کو بعد میں استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کر سکتے ہیں، یہ منع نہیں ہوتا. بعض کہتے ہیں کپ کا کنارہ ٹوٹ گیا اس کا استعمال کرنا حرام ہے، نہیں کر سکتے ہیں آپ، بس اس جگہ سے نہ کریں کہ کٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے. جیسے پیالے میں کپ میں خاص طور پہ اگر آپ کٹی ہوئی جگہ پہ منہ رکھ کے پی رہے ہو سکتا ہے ہونٹ کٹ جائے، زبان کٹ جائے. اسی طرح پلیٹ میں اگر ہاتھ وغیرہ کٹنے کا اندیشہ ہو، لقمہ بھر رہے وہاں سے ہاتھ کٹ گیا تو اس وجہ سے استعمال کرنا منع ہے. ویسے آپ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے بعض اوقات لکیر پڑ جاتی ہے، چٹک جاتے ہیں، یا ہلکا سا کنارہ جھڑا لیکن ایسا ہے کہ آپ ہاتھ پھیریں تو اتنا شارپ نہیں ہے کہ آپ کو کاٹ دے گا، تو اس کو یوز کر سکتے ہیں. یا کپ ایک طرف سے ٹوٹا آپ دوسری طرف سے پی لیں، بالکل صحیح پی سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر نقصان کا باعث ہے تو پھر منع ہوگا. ایک بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے مسجد میں فوم والی صف بچھا دی ہے نماز کے لیے، جس کو ہم دبائیں تو وہ ہلکی سی دب جاتی ہے. نمازیوں میں اختلاف ہو گیا ہے کہ اس پر نماز صحیح ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں نماز بالکل درست ہے. سردیاں ہیں اس وجہ سے بچھائی ہوگی، ٹھنڈے فرش پر سردی چڑھتی ہے پاؤں سے، اور بعض اوقات جو کمزور بدن کے مالک ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں یا بہت زیادہ ان کا وزن ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ فرش پہ جب گھٹنے والا رکھتے ہیں تو پین شروع ہو جاتا ہے. اس طرح کی فوم والی چیزیں جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہلکی سی دب رہی ہے، بس یہ نہیں ہے کہ بالکل یوں ہچکولے کھا رہی ہے، تو وہ ہلکا سا اس لیے بچھا لیا تاکہ اس طرح لوگوں کو آسانی مل جائے. اس میں کوئی حرج نہیں، بس جب آپ سجدہ کریں تو ہلکی سی پیشانی کو پریس کریں کہ اب آپ کو گمان ہو کہ مسجد نہیں دبے گی، بس اتنا کرنا کافی ہے. سب کی نماز بالکل ہو جائے گی، جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے کچھ مال کی زکوٰۃ سال تمام ہونے سے پہلے ادا کر دی اور گمان تھا کہ میں نے زیادہ ہی دے دی ہے، جیسے 4 لاکھ بنتی لیکن 5 لاکھ دے دی، اب بیچ اس ادا کرنے کے بعد تھوڑا سا سال پہلے ہونے سے کچھ اور مال مل گیا جس کو سال کے تمام ہونے کے بعد اس پر بھی زکوٰۃ بنے گی، تو کیا جو ہم نے پہلے دے دی ہے زیادہ وہ اس کی زکوٰۃ بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل بنا سکتے ہیں. پہلی بات تو مسئلہ یاد رکھیں کہ آپ کا جب زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا، آپ نے تاریخ نوٹ کر لی، تو سال تمام ہونے سے پہلے جتنا مال آتا رہے گا، اگر ایک دن پہلے بھی آیا اور سال کے بعد باقی ہے اور حاجت اصلیہ وغیرہ میں اس کا استعمال لازم نہیں ہے، قرض وغیرہ آپ پر نہیں ہے، کوئی انسٹالمنٹ وغیرہ یعنی جو ضروریات زندگی کے معاملات ہیں وہ نہیں ہیں، تو ایک دن پہلے بھی اگر آیا تو اس کو سابقہ مال سے ملا کر کل پر زکوٰۃ نکالیں گے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ایڈوانس زکوٰۃ نکالی جیسے سال کے درمیان میں اور زیادہ نکال دی، تو یہ اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ سال کے اینڈ میں آپ دوبارہ حساب کریں اور پھر دیکھیں کہ مثال کے طور پہ سال کے اینڈ میں جتنا آپ کے پاس مال ہے ابھی موجود، اگر اس کی زکوٰۃ بن رہی ہے 3 لاکھ اور آپ نے 4 لاکھ ادا کر دی، تو اس کا مطلب ہے 3 لاکھ تو اس سال کی ہو گئی، 1 لاکھ آپ اگلے سال کی کر سکتے ہیں، یعنی اس اگلے سال میں اس کو شمار کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کو سال سے پہلے تھوڑا سا مال ملا ہے، ابھی زکوٰۃ کا اس کا حساب نہ کریں، اس کی بنی نہ بنی، سال تمام ہونے دیں. سال تمام ہونے کے بعد جتنا بھی آپ کے پاس مال ہے جو زکوٰۃ کا کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ ہے، زکوٰۃ نکال لیں، پھر دیکھیں جو آپ نے ادا کی تھی اگر برابر ہے تو نہ لینا نہ دینا، کم تھی تو جتنی کم تھی اسے آپ ادا کریں گے، اور اگر زیادہ دے دی گئی تھی تو پھر وہ اگلے سال میں آپ منہا کریں گے. یوں حساب کریں تو انشاءاللہ بالکل بیسٹ رہے گا. ایک ہی بہن نے ہمیں میل کی تھی کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے گاؤں وغیرہ کے اندر کہ بھائی جو ہیں وہ بہنوں کو وراثتی زمین میں سے حصہ نہیں دیتے، بلکہ بہنیں ان کے ناراضگی کے خوف کی وجہ سے پہلے ہی معاف کر دیتی ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ خاندان میں بھائیوں کی بے عزتی ہو اور بھائی قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا شرعی حکم ہوگا؟
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے خاندانی رسم و رواج ایک طرف، آپ کی سوچ و فکر ایک طرف، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم ایک طرف۔ کوئی بھی خاندانی رسم و رواج، آپ کی کوئی تنظیمی پالیسی، آپ کے آستانے کے بنائے ہوئے رولز اگر شریعت سے ٹکرا رہے ہوں گے تو ان سب کو ختم کیا جائے گا، شریعت ہی نافذ ہوگی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ بہنوں کو ان کا حصہ دیا جائے اور زبردستی ان سے معاف نہ کروایا جائے۔ زبردستی دو طرح کی ہوتی ہے، گن پوائنٹ پر آپ کہیں کہ لکھو، سائن کرو، زمین ہمارے نام کرو، اور دوسرا یہی ٹارچر کرنا کہ ان کو غصلی نگاہوں سے دیکھنا، پاؤں پٹکنا، اور ان کو تانے دینا کہ تم لالچی ہو، تم بھائیوں کا خیال نہیں کر رہی، اور بہنیں اس خوف کی وجہ سے سائن کر دیں تو یاد رکھیے کہ بہرحال جب آپ نے مرضی سے سائن کیا، زمین مطلب بظاہر قانون کے اعتبار سے تو ان کے ہاتھ میں چلی جائے گی، لیکن ایسی زبردستی کرنا ٹھیک نہیں۔ اور اگر آپ شریعت کو دیکھیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی وارث تقسیم وراثت سے قبل معاف کر ہی نہیں سکتا ہے، پہلے وہ بہنوں کے حوالے کرنا ہوگا۔ اب ان کی مرضی ہے کہ وہ زمینیں کسی بھی بھائی کو دیں، کسی کو گفٹ کر سکتی ہیں، ان کی مرضی ہے، لیکن اس تقسیم سے قبل بہنوں سے زبردست، ایک تو معاف کروانا، معاف ہو گئے نہیں، یہ خلاف شرع، پھر زبردستی کروانا، ٹارچر کر کے کروانا، یہ اور ظلم عظیم۔ میں ایسے بھائیوں سے کویسچن کرتا ہوں، ذرا یہ بتائیے کہ آپ بہنوں کو تو ٹارچر کرتے ہیں، تم لالچی ہو، ماں باپ کی دولت کو چاہتی ہو، اور آپ کہیں لالچی نہیں ہیں؟ جو حق ایک شریعت نے ان کو دیا ہے آپ وہ حق نہیں دینا چاہتے؟ ہماری زمینیں نہ نکل جائیں، یہ بہنوں کے پاس جائیں گی، یہ تو پھر شادی ہو گئی ان کی تو وہ بہنوں ہی قبضہ کر لے گا، بہنوں ہی والوں کے پاس چلی جائے گی۔ بھائی تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے اپنی سلطنت میں سے کچھ حصہ عطا فرمائے۔ آپ کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ اصل مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی وارث کو وراثت سے محروم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی میراث سے محروم کرے گا۔ تو اب آپ کی مرضی ہے یہ 4 گز کے 2 گز کے 1 ایکڑ 2 ایکڑ کی پلاٹ اور زمینوں کو سینے سے لگا کر جنت سے محروم ہو کر میدان محشر میں ذلیل و رسوا ہو جائیں، اور یا ان کی پرواہ کیے بغیر حکم شرع کو پورا کرتے ہوئے اپنی بہنوں کو عطا کریں۔ ہاں یہ ایک میں بات آپ کو عرض کر سکتا ہوں، یہ ایک حل آپ نکال سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے موروثی زمین ہوتی ہے، آباء و اجداد کی زمین ہوتی ہے، وہ سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ تقسیم ہو جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس زمین کی کرنٹ ویلیو نکالیں آپ، نکالنے کے بعد تمام حصہ داروں کو دیکھیں کس کو کتنا حصہ مل رہا ہے۔ مثال کے طور پہ 2 کروڑ کی ہوئی اور ایک بہن کو اس میں سے 50 لاکھ دینا ہے، تو آپ یہ کہیں زمین چھوڑ دو، مجھ سے کیش لے لو۔ ان کو تو زمین کا مطلب کیا ہے وہی ہے نا۔ ہاں اگر یہ بہن یہ کہتی ہے کہ نہیں میں تو خود کھیتی باڑی کروں گی، زراعت کروں گی، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، پھر آپ زبردستی نہیں کر سکتے، پھر تو بہن کے پاس ہی آپ کو کیا فکر ہے۔ لیکن بہرحال اگر بہن صلح پہ راضی ہو جاتی ہے تو زمین آپ رکھ کر پھر کیش دے سکتے ہیں، لیکن زبردستی کر کے لینا، نفسیاتی طور پہ مروب متاثر کرنا، یا معاذاللہ یہ کہنا کہ ہمارے خاندان کو تو رسم و رواج ہی یہ ہے کہ لڑکیاں اپنا حصہ چھوڑ دیا کرتی ہیں، ایسے معذرت کے ساتھ لفظ استعمال کر رہا ہوں، خلاف شرع اور بیہودہ رسم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اس کے رسول کے احکامات کا نفاذ کرنا اور خوشدلی کے ساتھ کرنا، یہ وقت کی ضرورت ہونی چاہیے۔